فی اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ یہ سود ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا مسلم معاشرہ، بالخصوص ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کے باوجود ہم سود کی دلدل میں آئے روز مزید جکڑتے جا رہے ہیں، پنستے چلے جا رہے ہیں، اور اب یہ لوگوں کا، اکثریت کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، پارلیمنٹ میں ایک اپنا رکن اسمبلی نے بڑی شاندار گفتگو کی ہے۔ اس نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ سود کو فروغ دیتے ہیں، اور جبکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے، اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر سود کے حوالہ سے، اس کے فروغ کے حوالہ سے اس طرح کی بات کریں یا مہم چلائیں، تمہیں تو تردید کرنی چاہیے۔ تو یہ سود بظاہر جو ہے بڑھتا ہے، لیکن اس کا نقصان ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود بظاہر کتنا بھی بڑھتا ہو، لیکن اس کا انجام قلت ہی ہے، اس کا انجام خسارہ ہی ہے، گھاٹا ہی ہے۔ اس کی مثال یوں، اس کی اور زکوٰۃ کی مثال، زکوٰۃ سے، اصل سے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ بظاہر بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک نہ ایک دن خسارے کی طرف، بلکہ اسی وقت اس کا انجام جو ہے وہ برا جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی ادارے، کئی فیکٹریاں، کئی لوگ کنگال ہوئے ہیں اور سود کی زد میں آئے ہیں۔ چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے، تو یہ تعلق ہی اللہ اور اس کے رسول سے توڑ دیتا ہے یہ سود۔ جیسے اس کی مثال یوں دی گئی ہے، ایک بندہ ہو بظاہر لیکن اس کے جسم پر ورم سوزش ہو، تو دیکھنے والے شاید یہ سمجھیں کہ یہ پھل پھول رہا ہے، موٹا تازہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ وہ بیماری ہے۔ ایسے ہی اگر سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا انجام وہ بڑھتا ہوا کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ بیماری ہے۔ جبکہ زکوٰۃ جو ہے اس سے مال بڑھتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقات کی نشو و نما، وہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت جب ابن آدم خرچ کرتا ہے، اس کھجور کو، اس خرچ کیے ہوئے کو اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت لے لیتا ہے، اور اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو۔ تو یہ صدقات کو اللہ رب العزت نشو و نما دیتا ہے، اور سود کا اللہ رب العزت خاتمہ کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سود کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس لیے سود سے اپنا لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لوگ انفرادی طور پر بھی اس کام میں بہت سارے ملوث ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سود کی ہی تردید کی ہے، اور زکوٰۃ کے نظام کو فروغ دینے کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، رزق کی میں برکت کا ذریعہ، مال کی پاکیزگی کا ذریعہ زکوٰۃ کو قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ سود کے بارے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ مال کو ناپاک کرتا ہے اور مال کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ وما، اور جو کچھ آتے تم دو، مر ربا، سود سے، لیربو، تاکہ وہ بڑھتا رہے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں سے، فلا یربو، تو نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تم تو سمجھتے ہو نا کہ یہ بڑھ رہا ہے، روپے پیسہ آ رہا ہے، آمدنی اکٹھی ہو رہی ہے، اور لمبے چوڑے خواب دیکھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بڑھ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کے ہاں تم تباہی کے دانے پر چل نکلے ہو۔ وما آتیتم، اور جو کچھ تم دو، من زکوٰۃ، زکوٰۃ سے، وہ مال جو کمایا ہے، پاکیزہ مال ہے، اس میں سے پھر اللہ کے رستے میں دو،
جو فقراء مساکین جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی یہی ہے، تزکیہ سے ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے، اور شرعی اور اصطلاحی معنی بھی یہی اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی، یعنی کہ تم رضا چاہتے ہو تو پھر یہ زکوٰۃ دو۔ فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں کئی گناہ بڑھانے والے، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، اور جو سود لیتے دیتے ہیں وہ اپنے مال کو کم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔